بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 جون بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ شہباز شریف حکومت نے آج اتنا بڑا بلنڈر کر دیا ہے کہ شہباز شریف حکومت کے جو اپنے لوگ تھے وہ اب شہباز شریف حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور شہباز شریف حکومت کے لیے اب چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اہم اتحادی بھی آہستہ آہستہ آگے جو الیکشنز آ رہے ہیں اور جس طریقے سے جو وعدے کیے گئے تھے کراچی میں اس پر جو ووٹرز ہیں انہوں نے مسترد کر دیا ہے، تو وہ اتحادی بھی اپنے آپ کو الگ کرنے لگے ہیں۔ آج مسلم لیگ نون کا ایک بھاری بھرکم وفد ہنگامی بنیادوں پر کراچی گیا ان کو منانے کے لیے، لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آج کا جو بجٹ میں انہوں نے جو بہت بڑا بلنڈر کیا ہے اس پر دو تین آراء۔ ایک تو کامران خان سینئر صحافی ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آج تباہی کے دھانے پر لے گئے ہیں پاکستان کو شہباز شریف، اور شہباز شریف جو 10 ہفتوں سے عوام پر ایک عذاب بن کر نازل ہوئے ہیں، اب یہ عذاب بڑھتا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگلے 1-2 ماہ میں جو ابھی تو مہنگائی ہے ہی نہیں، جو اگلے 1-2 ماہ میں مہنگائی آنا شروع ہو جائے گی اور یہ تباہ و برباد کر دیں گے ہمارے ملک کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس امپورٹڈ حکومت کے سب سے بڑے ترجمان بنا کرتے تھے، لیکن اب سب کو جو اصل حقیقت ہے وہ نظر آنے لگ گئی ہے۔ شبر زیدی کی طرف سے آج ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، جس طریقے سے انہوں نے آج سپر ٹیکس میں 10% کا اضافہ کیا ہے، تو سابق چیئرمین ہے FBR کے شبر زیدی، ان کا کہنا ہے کہ جو شہباز حکومت نے کیا ہے اس کا خمیازہ 20 سال تک پاکستان کو بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ سپر ٹیکس لگانے کے عمل پر انہوں نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ سپر ٹیکس کا اعلان سمجھ نہیں آ رہا حکومت کیا کہہ رہی ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کر کے مارکیٹ کو کریش کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری جو اقتصادی مارکیٹ ہے وہ کریش کر گئی تھی، اور جب ہمارے نام نہاد امپورٹڈ وزیر خزانہ تقریر کر رہے تھے، بجٹ تقریر کر رہے تھے ایوان کے اندر، اس وقت ساتھ ہی جو ہماری مارکیٹ ہے وہ کریش کر چکی تھی۔ سابق چیئرمین FBR کا کہنا تھا کہ جو ٹیکس نہیں دیتے انہیں دائرہ کار میں لانا چاہیے تھا، جو ٹیکس دیتے ہیں حکومت نے ان پر ڈبل ٹیکس لگا دیا۔ شبر زیدی نے کہا کہ اس حکومت نے 2 سے 3 ماہ میں جو کیا ہے اس کا خمیازہ ملک کو 20 سال تک بھگتنا پڑے گا۔ سن لیں وہ جو ان کو لانے والے ہیں، آپ لوگوں نے چلے جانا ہے، آپ کو آگے جو ہمارے جو ججز ہیں، ہمارے جو جرنیل ہیں، ہماری جو بیوروکریسی ہے، آپ کی تو تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، اس میں کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ آپ کی جو پینشنز ہیں فواد چودھری کے بقول، اتنی زیادہ آپ کی پینشنز ہیں کہ وہ آپ کی تنخواہوں سے زیادہ ہیں۔ حضور آپ کے بچے بھی بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے، آپ سارے کے سارے بیرون ملک سیٹل ہو جائیں گے، لیکن یہ قوم آپ کو بد دعائیں دیتی رہے گی، جس قوم کے بارے میں شبر زیدی کہہ رہا ہے کہ ان 2 ماہ میں جو کچھ ہوا ہے قوم 20 سال تک بھگتے گی۔ پہلے پچھلے جو 20 سے 25 سال ہیں نام نہاد دہشت گردی کی جنگ میں جو ہمیں جھونکا گیا، قوم نے وہ بھگتے ہیں۔ اب ان کے یہ جو آپریشن رجیم چینج ہے اس کا قوم خمیازہ بھگتے گی اگلے 20 سال۔ اور شبر زیدی کہتے ہیں کہ جن کمپنیوں پر سپر ٹیکس لگایا وہ صرف 300 ہیں، سمجھ سے باہر ہے کہ ان 300 کمپنیوں کے ملازمین پر کیا اثر پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ انہوں نے سپر ٹیکس لگایا ہے، اور سمجھ نہیں آ رہا کہ سپر ٹیکس لگانے کا وزیر اعظم نے کیسے مشورہ دیا۔ تاجر برادری ویسے ہی ڈالر کی وجہ سے مشکل سے کمپنیاں چلا رہے ہیں، ہم نے جتنی محنت کی انہوں نے اس پر پانی پھیر دیا، اور یہ لوگ ایک ایک کر کے کمپنیاں بند کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ پاگل نہیں ہیں کہ اس مہنگائی میں اور اتنے زیادہ ٹیکسز میں وہ پاکستان میں اپنی انڈسٹری جو عمران خان نے اتنی محنت سے پاکستان میں واپس لایا تھا وہ واپس چلی جائے گی۔ دوسری طرف ایپٹما کے جو چیئرمین ہیں ان کی طرف سے جو اس بجٹ کے بعد اور آج کی تقریر کے بعد انہوں نے کہا کہ جو کام یہ حکومت کر رہی ہے اس سے ملک بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا کہ انڈسٹری کی جو صورتحال ہے وہ برقرار نہ رکھی گئی تو معیشت تباہ ہو جائے گی۔ ساتھ ہی چیئرمین ایپٹما نارتھ زون حامد زمان نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے جو سپر ٹیکس لگایا گیا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت حکومت کو ایک ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے، اور ہنگامی صورتحال کے پہلے تو آثار نہیں تھے، لیکن 2 سے 3 ماہ جو صورتحال پیدا ہوئی وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ حامد زمان کا کہنا تھا کہ انڈسٹری کی صورتحال برقرار نہ رکھی گئی تو معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت بیرونی سرمایہ کاری کی ہے، ٹیکس بڑھائیں گے تو بلیک میں کاروبار بڑھ جائے گا، اس وجہ سے جو معاملات ہیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ شوکت ترین یہ کہتے ہیں کہ 10%
ٹیکس لگانے سے انڈسٹریاں بند ہو جائیں گی، اور انہوں نے کہا کہ یہ غریبوں کی باتیں کرتے ہیں لیکن خیال نہیں کرتے، ٹیکس کے اعلان کے بعد اسٹاک مارکیٹ گر گئی، الیکشن نہ ہوا تو ہمارا حال بھی سری لنکا جیسا ہو جائے گا۔ شوکت ترین نے کہا کہ موجودہ حکومت معیشت پر جھوٹ نہ بولے، مہنگائی کا طوفان آئے گا، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، روپیہ آج پھر گر گیا، ان پر کوئی بھروسہ نہیں کر رہا، اور یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے یہ پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ایک اور اہم چیز، اور وہ ہے جو یہ امپورٹڈ حکومت ہے، جس طریقے سے انہوں نے جو کراچی کی عوام ہے ان پر ظلم کیا ہے۔ ایک تو کراچی کی عوام پر بلدیاتی الیکشنز کی صورت میں یہ جو بلدیاتی قانون تھا، جب سپریم کورٹ یہ کہہ کے گئی، اور سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے 1 فروری 2022 کی، کہ آرٹیکل 140A کے تحت جو قوانین ہیں بلدیاتی قوانین ان کو ٹھیک کیا جائے، اس پر پاکستان تحریک انصاف، MQM سمیت تمام کی درخواستیں آج سندھ ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے تمام درخواستیں مسترد کرتے ہوئے صوبے میں بلدیاتی انتخابات وقت پر کرانے کا حکم دے دیا، جو پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی، اپنی مرضی کا الیکشن، اپنی مرضی کا قانون۔ جسٹس جنید غفار کی سربراہی میں سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے بلدیاتی انتخابات روکنے کے حوالے سے درخواستوں پر سماعت کی۔ MQM کے وکیل فروغ نسیم صاحب نے دلائل دینا شروع کیے اور کہا کہ الیکشن کمیشن کا جواب ٹھوس بنیادوں پر مشتمل نہیں ہے، یہ جواب رسمی طور پر جمع کروایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک انتخابی فہرستیں مکمل نہیں، لیکن الیکشن کرانا چاہتے ہیں۔ انتخابی فہرستیں 12 اگست کو مکمل ہوں گی، اس سے پہلے انتخابی عمل شروع نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی 2.5 کروڑ انٹریز ہونی ہیں، یہ بڑا کام ہے، 2.5 کروڑ افراد کو علم ہی نہیں کہ وہ کس وارڈ میں ہیں۔ فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ انتخابی فہرستیں منصفانہ انتخابات کی بنیاد ہیں، انتخابی فہرستوں کی درستگی کے بغیر منصفانہ الیکشن کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کیس میں بھی قرار دیا گیا تھا کہ قانونی تقاضے پورے کیے بغیر انتخابات نہیں کرائے جا سکتے۔ سندھ ہائی کورٹ نے قرار دیا تھا حلقہ بندی کی آزاد باڈی ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے انتخابات کرائے گئے تو کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا کہ ہماری حکومت ہے تو ہم اپنی مرضی سے حلقہ بندیاں کریں گے، ان کی حکومت ہوگی تو وہ اپنی مرضی سے حلقہ بندیاں کریں گی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ساری غلطیاں الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں ہوتیں، بلکہ غلط معلومات کے اندراج کے باعث کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے ان خامیوں کو دور کیا ہے۔ ووٹرز کی غیر حتمی لسٹ عام انتخابات 2023 کے لیے تیار کی جا رہی ہے، جبکہ بلدیاتی انتخابات کی ووٹر لسٹ منجمد کر دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن 2023 میں صاف اور شفاف انتخابات کے لیے تیار ہے۔ یہ الیکشن کمیشن جو بی ٹیم ہے الیکشن کمیشن کی، جسٹس جنید غفار نے کہا کہ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ بلدیاتی حلقہ بندی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے بلدیاتی حلقہ بندیوں کی ذمہ داری بھی دوسروں کو دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن قانون کے مطابق معاونت حاصل کر سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کے وکیل چودھری آصف نے بھی دلائل دیے، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے بھی دلائل دیے۔ کہا کہ سپریم کورٹ نے تو یہ حکم دیا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کروائیں، لیکن اس کو آئین کے مطابق کروائیں، لیکن آئین کے مطابق نہیں کروائیں گے تو یہ معاملات کہیں اور چلے جائیں گے۔ بہرحال 5 سیاسی جماعتوں نے بلدیاتی انتخابات روکنے کی جو درخواست دی تھی، 5 کی 5 درخواستیں خارج کر دی ہیں، اور عدالت نے کہا ہے کہ جلد از جلد بلدیاتی الیکشن کروایا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے، اور اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ MQM کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ MQM کے لوگوں نے ایک سوال رکھا MQM کے لوگوں سے اور MQM کی قیادت سے کہ کیا ہمارے دفاتر کھل گئے ہیں، کیونکہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد جتنی ذلت اٹھانی پڑی MQM کو جو یہ الیکشن جو تھا 240 کا، اس میں تو اس سے بڑھ کے اور یہ MQM سر پکڑ کے بیٹھ چکی ہے۔ اور اب MQM کے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے دفاتر کھل گئے ہیں جو آپ کہتے تھے معاہدہ ہوا ہے؟ کیا آپ کو اپنے لاپتہ کارکنان مل گئے ہیں؟ کیا کراچی اور حیدرآباد میں سیاسی ایڈمنسٹریٹر لگ گئے ہیں؟ کیا مردم شماری ہو گئی ہے؟ کیا آپ کے کرپٹ شراکت داروں نے مہنگائی کنٹرول کر لی ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے بلدیاتی اداروں کو اختیارات منتقل کیے ہیں؟ کیا MQM کے پاس اس کا جواب ہے؟ MQM کی جو رابطہ کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا 2 دن پہلے، اور انہوں نے کہا کہ یہ 240 NA میں جو ہمارے ساتھ ہوا یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ کراچی کے لوگ ہیں اور انہوں نے آپ کو مسترد کر دیا ہے۔ پہلے پاکستان تحریک انصاف نے ان کے ووٹس چھین لیے تھے، جو بچے ہوئے تھے وہ بھی اب پاکستان تحریک انصاف کے، اور کچھ TLP لے گئی ہے مذہبی جو ووٹس تھے، اور MQM کو یہ جو معاہدہ ہے اس امپورٹڈ حکومت کا جو ساتھ ہے یہ ان کے گلے پڑ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ان کے حالات ہیں وہ دن بدن تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی نہیں تھی کہ یہ اس کے مطابق کام کرتے۔ اور MQM نے
شہباز شریف کو کہا کہ ہم نے آپ کا بہت انتظار کیا ہے لیکن ہمیں کوئی رسپانس نہیں مل رہا۔ اب کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو کسی طرف سے دباؤ ہے جس کی وجہ سے ایم کیو ایم اس دباؤ سے نکل نہیں پا رہی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایم کیو ایم کو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور ایم کیو ایم کو اپنا ووٹ بینک ختم ہوتے نظر آ رہا ہے۔ اس وجہ سے ایم کیو ایم نے اب ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے پریشرائز کرنے کے لیے اور 245 میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، عامر لیاقت کی جو سیٹ ہے اس پر آج آخری دن تھا وہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا، تو اس کے حوالے سے اپنی کمپین کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملات حل نہ ہوئے تو ہم اگلے چند دنوں میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی کمپین میں نعرہ شروع کر دیا۔ جب یہ نعرہ شروع کیا تو خواجہ سعد رفیق کی قیادت میں لاہور سے ایک وفد جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، کیونکہ آصف زرداری منانے میں ناکام رہے اور اب آصف زرداری سے ایم کیو ایم اس وجہ سے بھی نہیں ملتی کہ آصف زرداری نے ہم سے ووٹ بھی لے لیے، آصف زرداری انجوائے کر رہا ہے، نہ وہ ہمیں سندھ میں کچھ دینے کو تیار ہے۔ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہم نے وفاق میں آپ کو آدھی جو پاور ہے، اختیار ہے، آپ کو شریک کر دیا، لیکن کراچی اور سندھ میں آصف زرداری 1% بھی کسی کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہے، اور ایم کیو ایم وہاں سے ان کی ملاقاتیں جو ہوتی رہی ہیں اور پچھلے ہفتے بھی ہوئی ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں۔ اس وجہ سے شہباز شریف نے خواجہ سعد رفیق کو بھیجا ہے۔ خواجہ سعد رفیق شہباز شریف کے حکم پر آج بھادرآباد گئے ہیں، وہ ناکام لوٹے ہیں اور اب شہباز شریف خود کل ایم کیو ایم کو منانے کے لیے جا رہے ہیں کراچی۔ انہوں نے کراچی دورے کا اعلان کیا ہے اور حالات یہ بتاتے ہیں کہ معیشت ہو تو میں نے آپ کو ان سارے جو ایکسپرٹس ہیں، معاشی ایکسپرٹ، ان کی رائے بھی بتا دی ہے، اور سیاسی حالات دونوں طرف سے شہباز شریف کے لیے یہ معاملات چلانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ کر لیں ضد لیکن الٹیمیٹلی وہی ہوگا جو عوام چاہتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔